بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بیچنا ایک مقبول ترین عمل ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا افضل ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ درود شریف کی پابندی لازماً کرے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حدیث کی روشنی میں کن کن مواقع اور کن کن حالات میں درود شریف کا پڑھنا مستحب عمل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ درود شریف سنت الہیہ ہے، اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود السلام بھیجے۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب کی اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت اور عظمت و شان کا خاص مظہر ہے۔ اس آیت میں درود السلام کی نسبت جو حق تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے، اس کے معنی رحمت و شفقت کے ساتھ اعزاز و اکرام ہے، اور فرشتوں کے درود کا مفہوم یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو صلوات و سلام بیچنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مزید رحمت و اعزاز کی دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کا طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا تھا کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک صلوات، دوسرے سلام۔ سلام کا طریقہ تو اتحیات نماز میں ہمیں بتا دیا ہے، لیکن صلوات کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، وہ بتلا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلوات کے لیے یہ الفاظ پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لیے اتحیات کے بعد نماز میں اسی درود شریف کا پڑھنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ اس درود کو فضیلت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر جو احسان عظیم فرمایا، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان احسانات کا بدلہ درود کی شکل میں پیش کیا جائے۔ اس کو درود ابراہیمی کہا گیا۔ اس درود ابراہیمی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تحفہ پیش کرنے کے بجائے خدا تعالیٰ سے دعا درخواست کرے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مزید رحمت نازل فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ تمام امت مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان کوئی تحفہ پیش کرنے کی قدرت نہیں رکھتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدل ہو سکے، بجز اس کے کہ حق تعالیٰ ہی سے درخواست اور دعا کرے کہ اپنی شان کے مطابق مزید رحمت و لطف و کرم کا معاملہ ہمارے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کا تاکیدی حکم اور اس کے فضائل و برکات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے ہے جن میں خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں امتیاز خاص عطا فرمایا ہے۔ تمام امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جس طرح کلمہ توحید کا کم از کم ایک مرتبہ زبان سے ادا کرنا فرض ہے،
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی فرض ہے، اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو کہنے والے اور سننے والے ہر شخص پر درود پڑھنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہو آدمی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور ہو مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہو شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور ہو مجھ پر درود نہ پڑھے۔ نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف کا پڑھنا سنت موقدہ ہے اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ ہر دعا کے اول و آخر درود پڑھنا مستحب اور دعا کی مقبولیت کے لیے مؤثر ہے، اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ابن ماجہ کے مطابق وضو کے وقت درود پڑھنا مستحب ہے۔ ہر کتاب اور ہر تحریر کے شروع میں بسم اللہ اور الحمدللہ کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ تہجد کے لیے نیند سے اٹھنے کے وقت بھی درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ مصائب اور آفات کے وقت بھی درود شریف پڑھنا مسنون اور سب مشکلات کا حل ہے۔ صحیح مسلم اور ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف بھیجے گا خدا تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے خدا تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ کم بھیجو یا زیادہ۔ جو شخص گناہوں میں دنیاوی آفتوں میں مبتلا ہو اور کوئی تدبیر کارگر اور کوئی علاج مؤثر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کرے۔ درود کی کثرت سے خدا کی بے شمار رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور ان رحمتوں کی برکت سے اس کے گناہ معاف اور دنیا کی آفتیں ختم ہو جائیں گی۔ مسند احمد اور نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے خدا تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک ہو شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹا دے، دوسرے ہو جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے ہو جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک حضرات محدثین ہوں گے، کیونکہ ان کا دن رات کا شغل حدیث رسول بیان کرنا اور لکھنا ہے، جس میں بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، اور ہر مرتبہ نام مبارک کے ساتھ درود شریف پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے اور میں اس کے بدلے میں تم پر درود بھیجتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس شخص کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسری روایات حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 10 مرتبہ
اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، وہ قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں رکی رہتی ہے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر درود نہ پڑھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔